نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں کاہلی، جو سر سید احمد خان کی نہایت عمدہ تحریر ہے۔ تو اس میں سر سید احمد خان نے اس سبق میں ایک نصیحت کی ہے کہ ہمیں کاہلی، سستی، تساہل، عیش پرستی کو چھوڑ کر محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، لگن سے اور بلند حوصلگی سے۔ جو شخص انفرادی طور پر یا کوئی قوم اجتماعی طور پر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنی شخصی سستی کو ترک کرنا ہوگا۔ ایک شخص کو اور اجتماعی طور پر ایک قوم کو اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے خود اپنے زور بازو پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسرے کو پکارنا نادانی اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جب انسان کاہل اور سست ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وحشی اور درندہ صفت ہو جاتا ہے۔ یہ سستی کیوں پڑتی ہے؟ یہ کاہلی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کاہلی، تساہل یا سستی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہمارے ہاں ایک سوچ ہے، ایک خیال کیا جاتا ہے کہ جس کو روزی روٹی کمانے یا اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے وہ تو محنت کرے، لیکن جسے خود بخود میسر آ رہا ہے، دولت میسر آ رہی ہے، مال و زر جس کو مل رہا ہے، اسے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کام کیوں کرے؟ وہ گھر بیٹھ کر بڑے آرام سے وہ آمدنی حاصل کر رہا ہے، تو پھر اس کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی یا محنت کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے، اسی سوچ کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے والدین ان کے لیے وراثت میں خاصی جاگیر چھوڑ گئے ہیں، وہ لوگ محنت نہیں کرتے اور درندہ صفت ہو جاتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں، ان کے شوق وحشیانہ ہو جاتے ہیں، ان کے افکار اور نظریات میں کوئی انقلابی عنصر دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے خواہ آمدنی کم ہو یا زیادہ ہو، کوئی کتنی ہی ملکیت یا جائیداد کا مالک کیوں نہ ہو، اسے محنت کرتے رہنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے، اپنے دلی قوا کو بیکار نہیں ڈالنا چاہیے، اور اپنی عقل کو، اپنی فہم و فراست کو مزید ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ کام کیا جائے، محنت کی جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس اقتباس میں مصنف نے کہا کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو۔ اب سر سید احمد خان کہتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچو جس کی آمدنی بہت زیادہ ہے اور اس کے اخراجات بالکل کم ہیں۔ اخراجات کے مقابلے میں آمدنی زیادہ ہے، اس کو حاصل، اور وہ آمدنی بغیر کسی محنت کے حاصل کر رہا ہے، اسے محنت نہیں کرنا پڑ رہی، اس کی زمینیں ہیں، جائیداد ہے، تو اس لیے اسے محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، اس کو حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ اب مثال دیتا ہے مصنف، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راجداروں کا حال تھا کہ جو زمیندار تھے وہ اور لاکھ راجدار جن کو تاوان نہیں دینا پڑتا تھا، جن کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، انگریزوں نے جب انگریز یہاں برِ صغیر میں آئے ہیں، انہوں نے جن لوگوں کو نوازا، ان کو زمینیں دیں، جائیداد، اچھی خاصی جائیدادیں ان کے حوالے کر دیں، اور ان سے تاوان بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایسے لوگ کیا ہو گئے تھے؟ بالکل درندہ صفت اور وحشی ہو گئے تھے، ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا زندگی کے بارے میں، ان کے افکار بالکل پست ہو گئے تھے، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے تھے۔
اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار اگر وہ ایسے لوگ اپنے دلی قوا کو بھی بروئے کار نہ لائیں، استعمال میں نہ لائیں، یعنی کسی سوچ وچار میں مصروف نہ رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ وقت گزارنے کے لیے وہ ایسے اشغال اختیار کرے گا جن کی وجہ سے وہ آوارہ ہو جائے گا، اور اس کی آوارگی اسے بد چلنی اور نا تہذیبی کی طرف لے جائے گی، وہ درندہ صفت ہو جائے گا، اس کے شوق وحشیانہ ہو جائیں گے۔ مزیدار کھانا، اب پھر اس کو اچھا کیا لگے گا؟ وہ وقت کیسے گزارے گا؟ اپنی دولت کہاں صرف کرے گا؟ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا۔ یہ نفس کی تربیت کا حصہ ہے بیٹا کہ انسان جو ملے اسی پر اکتفا کرے، کھانے کو کم ملے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن جب انسان وحشی ہو جائے تو وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، پھر اس کو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عمدہ کھانے کھاتا ہے، طرح طرح کے کھانے، قمار بازی، جوا کھیلتا ہے۔ اور جوا بیٹا یہ اسلام میں حرام ہے، جوا اسلام میں بڑی سختی سے منع ہے، کیونکہ جوئے کے ذریعے انسان دولت حاصل کرتا ہے بغیر محنت کے، اور اگر وہ ظاہری بات ہے جوا ہار جاتا ہے تو وہ سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے، اس سے عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے، انسان وحشی ہوتا ہے، انسان کے شوق وحشیانہ ہوتے ہیں، اس لیے اسلام میں جوا سختی سے منع ہے۔ تو وہ جوا کھیلے گا، تماش بینی کا عادی ہوگا، فلم دیکھنے سنیما تھیٹر وغیرہ جائے گا اور تماش بینی کا شوقین ہوگا، کھیل تماشوں میں اپنی زندگی گزارے گا۔ تو یہی سب باتیں تو اس کے وحشی بھائیوں میں ہیں، بیکار زندگی گزارنا، کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کھانا پینا سونا اٹھنا، بس یہی زندگی ہے۔ تو یہ زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں، درندے بھی گزار رہے ہیں، تو البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ یعنی جنگلی بد سلیقہ باشی ہوتے ہیں، یہ جو جانور ہیں درندے ہیں یہ جنگلی باشی ہیں، لیکن یہ انسان یہ بھی باشی ہوتا ہے، یہ بھی جانور ہوتا ہے، لیکن یہ رکھ رکھاؤ والا جانور ہوتا ہے، وضع قطع والا، شکل صورت سے آدمی لگتا ہے۔ اور یوں بھی آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آدمی جسد خاکی ہے، وہ جسد خاکی ہے اور صرف وضع کا نام ہے، لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہوتا۔ انسان کب بنتا ہے؟ جب اس جسد خاکی میں اعلیٰ خوبیاں موجود ہوں، وہ خوبیاں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا اور اسے مسجود ملائک قرار دیا۔ تو انسان کردار سے بنتا ہے، یہ وضع کا نام نہیں ہے۔ تو جو لوگ وحشی ہو جاتے ہیں یعنی بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، وہ وحشی ہو جاتے ہیں، وہ شکل و صورت سے تو آدمی لگتے ہیں، آدم کی اولاد آدمی، لیکن ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں رہتی، وہ صلاحیتیں، وہ صفات نہیں رہتی جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ جانوروں سے کہیں بلند تر رکھا اور اسے مسجود ملائک بنایا۔ تو جب انسان کاہلی، سستی، عیش پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے شوق واشی ہو جاتے ہیں، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے، وہ انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو انسان بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، اپنے دلی قوا کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ تو بچوں میرا خیال ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھیے۔ چندہ مطلب تھوڑی سی، ملکیہ مطلب زمین والے، لاکھ راج دار ٹیکس نہ دینے والے، قمار بازی جوا کھیلنا، پہواڑ جنگلی وضع دار وحشی، رکھ رکھاؤ والا درندہ۔ تو بیٹا حوالہ جا دیکھیں، کچھ میں نے بولے بھی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، اور جو وائٹ بورڈ پہ لکھے ہیں یہ بھی نوٹ کریں۔ کاہل انسان کسی کا دوست نہیں بن سکتا۔ کیوں بیٹا؟ جو کاہل انسان ہوتا ہے دوست بننے کے لیے ضروری ہے کہ مصیبت میں کام آیا جائے، اور جو اپنے کام نہیں آ سکتا، جو خود درندہ صفت ہو گیا، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ منزل تک رسائی پانے کا مدار سچی لگن، محنت اور ایمانداری پر ہوتا ہے۔
اور حضرت اقبال کا شعر ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جس قوم کے افراد میں کام کرنے کی سچی لگن ہو، جذبہ ہو، اور جو اپنے دلی قوا کو بیکار نہ ڈالیں بلکہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں۔ تو بچوں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔